کہ اپنے رب کو راضی کرنا، اس کی رضا پر راضی رہنا، اور کبھی بھی زندگی کے اندر اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ چونکہ جو بھی اللہ رب العزت کا قرب پاتا ہے وہ ہمیشہ اس کی رضا کی بنا پر پاتا ہے۔ وہ اپنے اللہ کو راضی ہی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا کا تلاش کرنا، اس کی رضا میں راضی رہنا، جس حال میں وہ رکھے اس حال میں راضی رہنا، حقیقت کے اندر یہی ولایت ہے۔ ہم لوگوں نے کرامات کا نام ولایت سمجھ رکھا ہے۔ کرامت گو کہ ولایت کا حصہ ضرور ہے، جز ضرور ہے، لیکن یہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ کرامت جو ہے یہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے کہ جس کے پاس کرامت ہوگی وہی ولی ہوگا، جس کی کرامت کوئی نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کو کرامتیں دکھانا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ضرور لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے والا ہو، وہ اللہ رب العزت اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے والا ہو۔ اس شخص کو حقیقت کے اندر اللہ کا ولی اور اس کا دوست کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہم عام طور پر جب بھی کسی دربار پر جاتے ہیں، کسی عرس پر جاتے ہیں، کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو ہمارے سامنے کثرت رائے کے ساتھ صاحب مزار کا ذکر جب کیا جاتا ہے، یا پھر جس بندے کے پاس ہم اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر بیٹھے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ہمیشہ سے اس کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک چیز جو ہے وہ اتنی گہری جگہ بنا چکی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرامت کے بغیر ولی نہیں ہوتا، اور یہ سوچ ہماری جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ میں کرامت کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ کرامت کو ولایت کا حصہ سمجھتا ہوں، لیکن اس کو ولایت کے لیے ضروری نہیں۔ وہ کس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو اپنی ذات کو لوگوں کے درمیان اتنا پوشیدہ رکھتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ کتنا اعلیٰ کردار کا مالک تھا۔ وہ خود کو اتنے پوشیدہ رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کرتے ہیں، یا اللہ بس مجھے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ ان کی عبادت و ریاضت کا عالم اس قدر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خفیہ طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت بھی یہ بات بیان کرتا ہے اپنے ولیوں کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے کہ وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں قیام کی حالت کے اندر، رکوع کی حالت کے اندر، سجدے کی حالت کے اندر، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، ہر وقت ان کا کام کیا ہے؟ فقط اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ ان کا یہی کام ہے، وہ ہر لمحہ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ ہر لمحہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی ہونے کے لیے اس کی ذات کا ذاکر ہونا ضروری ہے، اس کی ذات کا ذکر کرنے والا ہونا ضروری ہے، صاحب کرامت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو جو شخص اپنے دل کو اپنے رب کی یاد میں لگا لیتا ہے، پھر کرامات خود بخود اس سے صادر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ دکھانا نہیں چاہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخود اپنے معجزات لوگوں کے سامنے نہیں رکھے۔ اپنی نبوت کو منوانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی بات کی تو اللہ کی توحید کی بات کی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کی بات کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت و رسالت کا ذکر کیا ہے۔ ان کے سامنے معجزات کا ذکر نہیں کیا کہ میں تمہیں فلاں معجزہ دکھاؤں گا، میں تمہیں فلاں معجزہ دکھاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں وہ سب کے سب لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہیں، لوگوں کے مانگنے پر، ان کے طلب کرنے پر ہیں، کہ جس نے جب کوئی معجزہ طلب کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ویسا ہی کر دکھایا۔ تو اسی طرح سے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے خود اپنی کرامات بیان نہیں کرتا۔ اور آج کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں بیٹھ کے خود اپنی کرامات ہی اپنی زبان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔
تو ان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے قصیدے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے، وہ تو لوگوں کے سامنے یہ بات بیان ہی نہیں کرتا کہ میں بڑی کمال چیز ہوں، میرے پاس بڑے بڑے کرامات ہیں، میرے بڑے معاملات ہیں، وہ تو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ وہ تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر مجھ سے کچھ ہو بھی گیا نا تو اس کی نفی کر دوں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جتنے بھی تھے، عین ممکن تھا کہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ اور کہہ دیتے کہ یہ نبی نہیں ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کوئی اور خیالات تصور کر لیتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا، سونا محبوب، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب اکرم اپنی زبان اقدس سے فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں معجزات دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے نا، ہم جب اس کی سٹڈی کریں تو تمام مسائل ہمارے سامنے روزے روشن کی طرح واضح ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواتین نے دیکھا نا تو انہوں نے بھی کہا تھا ملکن کریم، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کا فرشتہ ہو۔ انہوں نے نبیوں سے بھی نبی نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے کہا یہ کوئی بشر محسوس نہیں ہوتا، یہ کوئی انسان محسوس نہیں ہوتا، اس کی شکل و صورت یہ بات بتاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تمام پردے جو نبوت کے درجے پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا ولایت کے درجے پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس لیے رکھے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان لوگوں کی کرامات اور معجزات کو دیکھ کر کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں، ان کو خدا نہ بنا لیں۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہ جو کرامات کا سلسلہ ہے یہ مخفی رکھا ہوا ہے، اور جب کہیں بڑی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ اجازت دیتا ہے کہ اپنی کرامت کو ظاہر فرما۔ اس کے اندر حکمت کیا موجود ہوتی ہے؟ حکمت فقط یہ ہوتی ہے کہ جو معجزہ دیکھے، جو کرامت دیکھے، وہ کسی اور کو نہ مانے بلکہ اللہ کی ذات کو ماننا شروع کر دے۔ کرامت کا جو سبب ہے، معجزے کا جو سبب ہے، یہاں پر بھی اولیاء اور انبیاء کی ذات جو کسی کے سامنے معجزہ ظاہر کرتے ہیں یا کرامت کو ظاہر کرتے ہیں تو اپنی ذات کو منوانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اپنی رب کی ذات کو منوانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل آتا ہے، آ کر کہتا ہے یہ کینکریاں اگر کلمہ پڑھ لیں تو میں مان جاؤں گا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا یہ تو تم مان لو گے، لیکن مجھے بھی یہ بتاؤ کیا کلمہ پڑھ لو گے؟ یہاں پر بھی بات جو ہوئی وہ یہی ہوئی کہ کیا میرے خدا کو ایک مانو گے؟ ابو جہل کہنے لگا جی ضرور مانوں گا، لیکن جیسے ہی معجزہ دیکھا پھر مکر گیا، اپنی بات سے جو وہ پلٹ گیا۔ اب اپنی بات سے پھر جانا، پلٹ جانا، یہ تو ان لوگوں کا شیوا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی ذات کو منوانا مقصود نہیں تھا، یہاں پر اپنے رب کی ذات کو منوانا مقصود تھا۔ تو جو بھی اللہ کا ولی، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ، کوئی بھی کبھی کسی وقت کرامت کی ضرورت پیش آئے تو کسی کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی اس کے اندر منشا موجود ہوتی ہے کہ اس کی اس کرامت کو دیکھ کر لوگ کلمے کتنے پڑھنے والے آتے ہیں، اس کی اس کرامت کو دیکھ کر کتنے لوگ ہیں جو گمراہی سے ہٹ کر ہدایت کے رستے پر آ جاتے ہیں، جو بد اعمالیوں سے ہٹ کر نیک اعمالیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس لیے کرامت کو ولایت کا حصہ رکھتا ہے اور اسی لیے معجزے کو نبوت کا حصہ رکھتا ہے۔